کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن ایک مفکر قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کائنات تو اللہ نے اپنی عبادت کی وجہ سے پیدا کی۔ وما خلقت الجن والانس ولا یعبدون، شاید میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعبدون۔ نیز وہ مفکر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جذباتی اظہار ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اچھا اچھا جی، واقعی عجیب و غریبی وہ ہے۔ جی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت وجہ تخلیق کائنات جی ہے۔ یہ تو کہتے اگر اللہ کی عبادت وجہ تخلیق ہے تو پھر کائنات نے عبادت کی کیوں نہیں؟ کفار و مشرکین نے اللہ کی عبادت کی، مشرکوں نے عبادت کو کھوٹا کر دیا۔ کفار نے عبادت کی نہیں، بلکہ جو دہریہ عبادت کی نہیں، بلکہ جو دہریہ کمیونسٹ ہیں انہوں نے تو خود معبود کو بھی نہیں مانا۔ تو اگر وجہ تخلیق کائنات عبادت تھی تو پھر کائنات میں انسانوں نے عبادت سب نے کی کیوں نہیں؟ پھر ابو جہل عتبہ شیبہ کیوں پیدا ہوئے؟ نبی تو ان کو عبادت کا راستہ بتا رہے، کیوں نہیں عبادت کی انہوں نے؟ آج یہ کوئی وجہ جو ہوتی ہے وہ فعل سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جی وجہ فعل سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جب عبادت وجہ ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی تخلیق سے الگ کیوں ہوئی؟ جو مخلوق ہے وہ سب عبادت کرتے، پھر سارے انسان اللہ کی عبادت کرتے، سارے انسان عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت وجہ نہیں ہے، تخلیق کی وجہ عبادت نہیں، کوئی اور وجہ ہے۔ کیونکہ میں نے کہا وجہ اپنے فعل کے ساتھ رہتی ہے، الگ نہیں ہوتی۔ درست۔ اب دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد کے پیدا ہونے کی وجہ ہیں، ماں باپ کی مل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی اولاد بغیر ماں باپ کے بظاہر پیدا نہیں ہوتی، عام قاعدے میں مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہے نا۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس اولاد کا پرپز کیا، مقصد کیا ہے؟ ماں باپ اس لیے پیدا کرتے کہ ہمارا سہارا بنے۔ تو تخلیق کی وجہ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کا ملاپ ہے، اور مقصد اس اولاد کا ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ اور مقصد جو ہوتا ہے وہ الگ ہو سکتا ہے فعل سے۔ یہی وجہ کہ بہت سے اولادیں اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بنتی، بہت سی اولادیں سہارا بن جاتی ہیں، لیکن پیدا ماں باپ کی ویسی ہوتی ہے، ماں باپ کی ملاپ سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایسے ایک اور مثال سمجھیے، نکاح جو ہے، نکاح صحیح ہوتا ہے گواہوں کی وجہ سے، گواہ دو موجود ہوتے ہیں، نکاح صحیح ہوتا ہے، ٹھیک؟ نکاح صحیح ہو گیا، لیکن نکاح کیا کیوں؟ میاں بیوی نے آپس کی محبت اور اولاد تناسل اور توالد کری، ٹھیک؟ تو وجہ الگ نہیں ہو سکتی، یعنی بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا، وجہ ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ لیکن نکاح کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کیا اولاد پیدا کرنا یا میاں بیوی کی محبت؟ لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں بہت سی میاں بیوی کی محبت نہیں ہوتی آپس میں، کہ وجہ اپنے فعل سے الگ نہیں ہو سکتی، ہاں مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے فعل سے الگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت پیش کی ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں تو اللہ اپنی اس تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت ہے۔ اور مقصد میں نے کہا اپنے کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت ہے۔ اور مقصد میں نے کہا اپنے فعل سے الگ ہو سکتا ہے، تبھی بہت سے لوگ عبادت نہیں کرتے۔ لیکن وجہ کے بغیر جو کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مقصد تخلیق کائنات ہیں، کیونکہ مقصد ہوتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے نہیں جی نہیں، نبی کی وجہ سے، کب نبی مقصد نہیں ہے، مقصد عبادت ہے۔ ہم تو وجہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وجہ تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وجہ کبھی الگ نہیں ہوتی، وجہ کبھی الگ نہیں ہوتی۔ اور وہ مفکر قرآن تو ہیں، لیکن لگتا ہے کہ خالی از دھیان ہے۔ اگر دھیان کرتے نا قرآن پہ، ان کو قرآن بھی پتہ چل جاتا کہ اب واقعی نبی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس لیے میں حدیث سے ہٹ کے قرآن ہی سے ثابت کر رہا ہوں کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 جی اس میں اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تجھے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اب یہاں پر دیکھو رحمت جو کا لفظ اس کو اللہ نے عام بیان کیا ہے. کون سی رحمت؟ مادی رحمت بھی ہے، مانوی رحمت بھی ہے، ظاہری رحمت بھی ہے، باطنی رحمت بھی ہے، دنیوی بھی رحمت بھی ہے، اخروی رحمت بھی ہے. رحمت کو بالکل عام رکھا، ہر طرح کی رحمت آپ کو بنا کر بھیجا. ادھر عالمین کا، عالمین سارے جہانوں کے لیے، عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات، عالم جمادات، شجر و حجر، سب کے لیے، سارے عالموں کے لیے سارے عالم شامل ہوئے. ایون ہے کہ متقدمین اور مؤخرین کے عالم بھی سارے شامل ہو گئے. یعنی جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، متاخرین، اور پہلے جو آ چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. کیونکہ عالمین کی اللہ نے کوئی حد بندی نہیں کی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ آپ کے بعد والے وقت کا جو عالم ہے اس کے لیے رحمت ہے. یہ ایسے نہیں کہا نا، عام کہا. تو آپ سے پہلے کا جو عالم ہے وہ کے بعد والا عالم بھی شامل ہے. تو میں مفکر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ بعد والے عالم کے لیے، متاخرین کے لیے تو رحمت ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ کے بعد آئے نا. لیکن آپ سے پہلے کے جو بابا آدم سے جو چلا آ رہے عالم، اس کے لیے آپ پہ رحمت کیسے ہوں گے؟ کہ وہ تو گزر چکے ہیں نا. آپ ان کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ قوم عاد کے لیے رحمت آپ کیسے ہوں گے؟ قوم سمود کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ بابا آدم کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ آپ سے پہلے جتنی قوم بنی اسرائیل گزر گئے انبیاء، ان کے لیے آپ رحمت کیسے ہوں گے؟ مجھے یہ پہلے سمجھائیے. کیونکہ عالمین کا لفظ تو عام ہے. اگر مفکر قرآن تو غور کریں گے، اس سے متاخرین متقدمین، تو بتائیے پہلے والوں کے لیے آپ رحمت پہ کیسے ہوں گے؟ پھر بتائیے. کیونکہ اگر کہتے نہیں آپ رحمت سے رحمت ہدایت ہے کہ آپ ہدایت کی رحمت لے کے آئے ہیں، تو جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ رحمت ہدایت کیسے ہوگا؟ وہ تو کفر پہ مر چکے ہیں، کیسے رحمت ہوں گے؟ آپ نہیں ثابت کر سکتے. آپ کو ایک چیز ماننی پڑ جائے گی کہ اس رحمت سے مراد جو اولین جو مصداق اس کا ہے، رحمت وجود، کہ دنیا میں ہر چیز کو وجود آپ کے وجود کی وجہ سے ملا ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہ وجہ جب ہم بنائیں گے اس کو، تو پھر کائنات کا کوئی بھی ذرہ، اس کا وجود آپ کے وجود کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اور یہ حدیث میں بھی نبی نے فرمایا. اور پھر میں مفکر صاحب سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے جب تخلیق کی کائنات کی، آسمان، پہلے اللہ اکیلے تھے نا. اب اللہ تو قدیم ہے، ازلی ہے. انہوں نے جب کائنات بنانی شروع کی، سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ وہ مجھے بتا دیں. قرآن سے بتائیں پہلے، اگر وہ قرآن کے دعوے دار. سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی انہوں نے، اللہ نے؟ یہ بتائیں. کیونکہ جب جو تخلیق ہوگی تو سب سے پہلے کوئی چیز تو بنانی پڑے گی نا. ایسے ہی اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ قرآن سے ثابت کریں. نہیں ثابت کر سکیں گے. اور اگر ثابت کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا تو کوئی تو چیز پہلے بنائی. وہ پہلے سب سے کیا بنائی؟ اور نبی نے اسی کا اظہار حدیث میں کر دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. آپ کا وجود نوری سب سے پہلے اللہ نے بنایا. کیونکہ مبدا اور منتہا تو کسی فعل کا ہوتا ہی ہے نا. تو اللہ کی تخلیق ہے نا، تو اللہ کی تخلیق جو ہے اس فعل کا مبدا تو ہوگا نا، نقطہ ابتدا. نقطہ ابتدا کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ کے وجود نوری کو بنایا. اللہ نے کہ نبی خود کہتے میرے نور کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا. اور پھر اس وجود، آپ کا جو وجود نوری تھا، اس کی عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی سال تیری اس نور کی. اور پھر سارے انبیاء آتے رہے اپنے اپنے وقت میں. سب سے آخر میں آپ کا وجود عنصری، یہ آپ کا وجود عنصری جو تھا، اس وجود عنصری کے اندر اس نور کو اللہ نے موجزن کر کے پورے عالم کو روشن کر دیے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے تو آپ کا وجود نور بنا ہے. تو آپ کا وجود نور سب سے پہلے بنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے ساری کائنات بن رہی ہے. کیونکہ آپ کا وجود بنا تو باقی چیزوں کا وجود بنا نا. اسی نور کو اللہ نے تقسیم کیا. نور کے کچھ حصے سے قلم کو بنایا، نور کے کچھ ہیں. تو وہ نبی کا نور ہے نا. تو وجہ تخلیق کے کائنات تو نبی ہوا. اور وجہ میں نے کہا کہ وہ الگ نہیں ہوتی. لہذا یہی وجہ ہے کہ عالم کفر کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. کیونکہ عالم کفر کا وجود نبی کے وجود کی وجہ سے ہوا. کیونکہ وجود خود ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے. کیونکہ یہ دیکھو اگر ہمارے جسم ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے. کیونکہ یہ دیکھو اگر ہمارے جسم و جان کا وجود نہ ہو، ہم ایمان کیسے قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. ایمان قبول نہیں کریں گے تو جنتیں کیسے ملیں گی؟ معلوم یہ وجود جسم و جان کی نعمت سب سے اولین نعمت ہے. اس کے بعد آپ کی ایمانیات شروع ہوتے ہیں.
اس کے بعد آپ کی نماز روزے شروع ہوتے ہیں تو انسان نماز روزے منقطع. تو لہذا یہ وجود یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی وجہ سے عطا کی ساری کائنات کو. کیوں کائنات جب بنی سب سے پہلے نبی کے نور کو بنایا. تو لہذا ان اسکالر صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں جی نہیں یہ عبادت کی وجہ، عبادت وجہ نہیں ہے، وہ تو پرپز کی وجہ، عبادت وجہ نہیں ہے، وہ تو پرپز ہے، مقصد ہے، وہ تو مقصد ہے، وہ وجہ نہیں ہے. وجہ آپ کی ذات عالی ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنائی. مطلب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے کانفرنس کرنی ہے، بڑی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں یار وہ جو اسکالر ہے نا، یا اس سے اگر ٹائم مل جائے نا، یہ کانفرنس کو میں اسکیجول کروں گا. آپ نے کال کیا، ہیلو سر آپ کے پاس ٹائم ہے؟ اگست کے آخری ہفتے میں ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں سنڈے میں. اوکے ٹھیک ہے، آفٹر نون میں آپ کو 2 گھنٹے دے سکتا ہوں. اوکے سر ٹھیک ہے ڈن. آپ سب سے پہلے اس بندے کی اوکے لیتے ہیں. جب وہ اب آپ فوراً تیاری شروع اسکیجول کرتے ہیں، بھائی وہ فلاں ہال بک کرواؤ، بھائی فلاں مہمانوں کو بلاؤ، فلاں اس سے مقرر بلاؤ، یہ اسکیجول بناؤ، سیکرٹری کو پورا شیڈول پروگرام کا دے رہے ہیں. اب یہ کانفرنس سج رہی ہے. یہ پوری کانفرنس کس کی وجہ سے آپ نے سجائی؟ اس اسکالر کی وجہ سے جس نے آپ کو ٹائم دیا. وجہ وہ بنا، لیکن وہ سجائی کس لیے؟ دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے. مطلب سیرت کانفرنس آپ نے کرنی ہے. تو بڑا جو اسکالر تھا جسے ٹائم دیا، اس کی وجہ سے آپ نے یہ سارا جلسہ بنایا. اب جب جلسہ شروع ہوا تو وہ اسکالر صاحب جو ہے وہ سٹیج پہ ہیں یا ابھی اپنے پردے میں ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکالر آ کے تقریریں کر رہے ہیں، یا ابھی اپنے پردے میں ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکالر آ کے تقریریں کر رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ سارے وجہ نہیں ہیں، وہ تو صرف وہ جو کیا کر رہے ہیں، آنے والے کا گویا کہ استقبالیہ دے رہے ہیں. اب وہ 5-6 مقرر تقریریں کر لیں، اب آخر میں بڑے مقرر آ گئے، تقریر انہوں نے کی آئے، لیکن آپ نے اوکے سب سے پہلے اس سے لیا. ٹھیک، ان کی وجہ سے آپ نے یہ سجائی. جب یہ ہو گئی، انہوں تقریر جب کر دی، اس کے بعد جلسہ قائم رہتا، ختم ہو جاتا. بس یہی سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے یہ جلسہ جب قائم کرنا چاہا تو سب سے پہلے وجہ کو کھڑا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا میں. یہ آخری مقرر ہوگا اس کائنات انسانی کا جو یہاں پہ ہدایت کا اعلان کرے گا. اس کو پہلے تیار کیا نور محمدی. جب وہ ان کے بارے میں اللہ نے اپنا سیٹ اپ کر لیا مکمل، اب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنانا شروع کر دی، جلسہ سجانا شروع کر دیا. نتیجہ کہ آدم کا پہلا خطیب آیا، دوسرا خطیب آیا، یہ سارے انبیاء یہ خطیب آتے رہے، لیکن سارے جانے کے لیے آئے، آنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتہ بڑا آنے والا ہے. اور ہر ایک بعد والے خبر دیتے رہے، یار ہمارے بعد بڑا آنے والا ہے. اور سب عیسیٰ علیہ السلام تک نے کہا میرے بعد آنے والا ہے. نبی قرآن میں کہا من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. تو اس جلسے میں سب سے آخری مقرر ہے جس کی وجہ سے جلسہ سجا تھا. تو وجہ تو آپ ہی ہوئے، پھر نبی ہوئے وجہ. آپ نے جلسے کی تقریر کی اور آ کے کہہ دیا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں، کیونکہ میرے بعد اب یہ بساط لپیٹ جائے گی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. تو دیکھو وہ جلسہ سجا کس کی وجہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. لیکن اس جلسے کا پرپز کیا ہے؟ ہدایت کو پھیلانا. تو مقصد اور ہوتا ہے، وجہ الگ ہوتی ہے. تو مقصد تخلیق جو ہے وہ عبادت ہے، اور مقصد اپنے کتنا ابو جہل عتبہ شیبہ نے نبی کو مانا بھی نہیں، ہو سکتا ہے نہیں مانا، اختیار ان کو، لیکن وجہ سے نہیں. ابو جہل کا وجود نبی کے وجود کی وجہ سے ملا، اس کو نبی کو وجود بخشا، ان کے رحمت وجود کی وجہ سے آگے سب کو وجود ملا. تو رحمت للعالمین کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اولین مقصد میں آپ کے رحمت وجود کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے وجود، رحمت وجود جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ کو پیدا کرنا تھا تو سب کو پیدا کیا. آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کسی کو بھی پیدا نہ کرتے. تو یہ تو قرآن سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ رحمت وجود. اب آپ کہہ کہ نہیں جی نہیں، وہ تو ہدایت کی رحمت ہدایت ہیں. اگر رحمت ہدایت ہیں تو نبی کی کوئی خصوصیت نہیں. رحمت ہدایت تو آدم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے. ہر نبی رحمت ہدایت ہے، وہ ہدایت ہر نبی پھیلاتا ہے. تو آپ کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اس کا مطلب ہے بات کچھ اور ہے. وہ ایسی بات ہے اس میں اور نبی بھی شریک نہیں ہو سکتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ رحمت وجود، کہ آپ کے وجود کی وجہ سے سب کو وجود ملا. تو آپ وجہ تخلیق کائنات بنے.
اور یہ رحمت للعالمین کی آیت بتا رہی ہے. اور میں نے بتایا اگر یہ بات نہیں تو پھر بتائیں کہ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے آپ رحمتی ہدایت کیسے بنیں گے؟ وہ تو کفر میں مر چکے ہیں. اس کا مطلب رحمت وجود مراد ہے کہ نبی کا وجود سب کی وجود کی وجہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے جذباتی جملہ، جذباتی نہیں، یہ قرآن کی دلیل ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ رحمت ہیں. اور رحمت کو عام میں سے میں کہا نا، رحمت وجود بھی مراد ہے اور رحمت ہدایت بھی مراد ہے. قسمت والوں نے ہدایت بھی حاصل کی، لیکن وجود جو آپ کا یہ ایسی وجہ ہے، اس وجہ سے نہ کافر نکل سکتا ہے نہ مومن نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر آپ کی رحمت ہدایت مراد ہو تو اینٹ اور پتھر کے لیے آپ کیا رحمت ہدایت ہوں گے؟ اینٹ پتھر کو آپ کیا ہدایت دیں گے؟ سانپ بچھو کے لیے، سانپ بچھو کے بعد آپ نے فرمایا کہ سانپ بچھو جا میرے فوراً قتل کر دو، اس کے لیے آپ تو کیسے آپ ان کے لیے رحمت کیسے بنے؟ آپ تو اس کو قتل کروا رہے ہیں. کافر مشرک کو قتل تو اس کو قتل کرا رہے ہیں، آپ رحمت کیسے بن رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ آپ رحمت وجود، ان سب کو وجود آپ کی وجود کی وجہ سے ملا ہے. لہذا جب یہ آپ ان کو پیغام ہدایت دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے محسن کا احسان مان کے اس کے کہے پر چلیں. جب اس کے کہے پہ نہیں چل رہے، احسان فراموشی کر رہے ہیں تو ایسے کفار قتل کرنے کے قابل ہیں. احسان فراموشی کر رہے ہیں تو ایسے کفار قتل کرنے کے قابل ہیں. یہ موذی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور سانپ بچھو یہ موذی ہیں، چونکہ یہ ایذا پہنچاتے ہیں. یہاں تک خود نبی پاک کو ڈس لیا. آپ نے جوتا پہنا، آپ کے نالین میں چھپا بچھو کاٹ لیا، آپ نے پاؤں نکالا، آپ نے کہا یہ ظالم نبی غیر نبی کو بھی نہیں پہچانتا. کیوں؟ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں اس بچھو کمبخت کو وجود میرے وجود کی وجہ سے خدا نے دیا. مجھے پیدا کرنا تھا تو اس کو پیدا کیا. اس ظالم نے اپنی وجہ تخلیق کی یہ قدر کی کہ اسی کو ڈس رہا ہے. یہ احسان فراموش ہے، اور احسان فراموش کی سزا قتل ہوتی ہے. اس کو مارو، وہ عزت کے قابل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر پہلو سے میں نے کوشش کی آپ کو بتا دیا. اب وہ جو مفکر قرآن اگر دیانت دار علمی میدان میں ہیں تو وہ اس پر غور کریں کہ رحمت سے مراد کون سی رحمت ہے. رحمت وجود ہی ان کو ماننا پڑے گا کہ جو وجہ تخلیق کائنات بن کر اس تخلیق سے الگ نہیں ہوتی. اور عالمین سے کون سا عالم مراد ہے کہ جو متقدمین کا عالم گزر چکا، اس کے لیے پھر آپ رحمت کیسے ہوں گے؟ یہ بتائیے. آپ کو ماننا پڑے گا صرف تخلیق رحمت وجود ہی ایک رحمت ہے کہ جو سارے عالموں کے اندر محیط ہے، اور باقی آپ ہدایت روحانی ایمانی انوارات وہ اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے ذریعے پہنچاتے ہیں. تو وہ محسن کا احسان مان کر ان کی بات ماننی چاہیے. جب عتبہ شیب ابو جہل نے نہیں مانی تو وہ جراندہ درگاہ کیے گئے. اور اسی لیے تو نبی نے کہا کہ سب سے پہلے میرے نور کو، تو وجود نوری جو آپ کا تھا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور وہی پھر آپ کے وجود عنصری کے اندر نور روشن ہوا تو پورے عالم کے اندر جو ہے آپ کا آفتابی ہدایت پھیلا کہ بھئی یہ وہ اصل محسن ہے کائنات کا جو سب سے آخر میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کو وجود ملا ہے. لہٰذا اس کو مان لو تو اس کا مطلب تم احسان فراموش نہیں ہو، احسان مند ہو. اگر احسان مند ہو تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی جنت ملے گی. اگر احسان فراموش اس کو